أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. صدق الله العظيم. إن الذين بے شک وہ لوگ جنہوں نے تولو منہ پھیرا منکم تم میں سے یوم التقى الجمعان جس دن دو جماعتیں لڑی انما استزلهم الشیطان بے شک شیطان نے انہیں پھسلا دیا ببعض ما کسبوا کچھ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عفا اللہ اللہ نے معاف کر دیا عنہم ان سے ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا حلیم حلم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفروا کفر کیا وقالوا اور کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے لیے اذا ضربوا جب وہ نکلے فی الارض زمین میں او کانوا یا تھے وہ غزن جنگ کرتے لو کانوا اگر ہوتے عندنا ہمارے پاس ما ماتو تو نہ وہ مرتے وما قتلوا اور نہ قتل کیے جاتے لیجعل اللہ تاکہ اللہ بنائے ذالک اس بات کو حسرتاً حسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں واللہ یحیی و یمیت اور اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں او متم یا پھر مر جاؤ لمغفرۃ البتہ مغفرت ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ورحمۃ اور رحمت ہے خیر زیادہ بہتر ہے مما اس چیز سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ پس اگر تم فوت ہو جاؤ او قتلتم یا پھر قتل کر دیے جاؤ لَإِلَى اللَّهِ البتہ اللہ کی طرف تحشرون حشر کیے جاؤ گے جمع کیے جاؤ گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 سے 157 تک تلاوت کی ہے. کل والی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دوڑ رہے تھے اور
آپ کو آپ کو پیچھے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے تھے، اور اس پورے موقع کو یاد کرو، اور اللہ پاک نے اس دوران غم کے بدلے میں غم یا پھر غم کے بعد غم دیا تمہیں، اور اس کے بعد اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس ساری چیزوں کو جو چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، اس ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یعنی سینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین تولوا منکم، پس بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ پھیرا یا پیچھے ہٹے تھے، منکم تم میں سے، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ صحابہ جو ہے لڑائی کے دوران جب وہ پیچھے سے حملہ ہوا ہے تو بہت زیادہ چیخو پکار کی وجہ سے یکدم بندہ جیسے پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ پریشانی کی عالم میں وہ پیچھے ہٹے ہیں، تو اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ ان الذین تولوا، جو تم میں سے پیچھے ہٹے تھے، یوم التقى الجمعان، اس دن جب دو جماعتیں لڑی تھی، دو جماعتیں آمنے سامنے آئی تھی، انما استزلهم الشیطان، بے شک ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، یعنی کہ یکدم جیسے بندے کے اوپر ایک خوف و ہراس ہوتا ہے، اس حالت میں آ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اچانک ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی اور وہ دوڑنا شروع ہو گئے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں جماعتیں لڑی تھیں تو آپ میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹے تھے۔ وہ کیوں ہٹے تھے؟ اس لیے ہٹے تھے کہ ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، ببعض ما کسبوا، بعض اس کام کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا۔ مثال کے طور پہ کچھ باتیں ہو رہی تھی، وہ سن رہے تھے، کوئی باتیں وہ کر رہے تھے، تو ان باتوں کی وجوہات کی بنا پر کچھ ان کے اوپر اثرات ہو گئے اور شیطان نے ان کو اس بات سے پھسلا دیا کہ وہ وہاں پہ کھڑے رہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد، یعنی کہ ان سے غلطی ہوگی، ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی، وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہاں سے منع کیا تھا کہ پیچھے نہ ہٹو، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے ہٹ گئے، تو اس سارے معاملے کو، یعنی نافرمانی بھی ہوگی، ان سے غلطی ہوگی، اور سارے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، یعنی البتہ تحقیق، یعنی پکی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے، یعنی چیزوں کو وہ دیکھتا ہے اور چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نافرمانیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو چھوٹ دیتا ہے، ان کو اسی وقت سزا نہیں دیتا، ان کو موقع دیتا ہے، اگر وہ سدھر جاتے ہیں تو سدھر جائیں، اگر نہیں سدھرتے ہیں تو پھر وہ اپنی سزا کے لیے تیار رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو بخش دیتے ہیں، بردبار ہیں، چیزوں کو سامنے دیکھ کر وہ برداشت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو آمنوا، ایمان لائے، لا تکونوا، نہ ہو جو کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفروا، کفر کیا، کہ تم ان لوگوں کی طرح کے نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا۔ وہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا، جب وہ نکلے، فی الارض، زمین میں۔ ضربوا کا مطلب ہوتا ہے کہ تجارت وغیرہ کرنا، اسی سے مضاربہ کا لفظ نکلا ہے۔ تو ضربوا، جب وہ نکلے ہیں کام کرنے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے، یا پھر وہ او کانوا غزاً، یا پھر وہ غزوے کے لیے یا لڑائی کے لیے نکلے ہیں، جہاد کے لیے نکلے ہیں، تو انہوں کافروں نے کیا کہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا۔ انہوں نے کہا کیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے جو باہر نکلے ہیں، وہ زمین میں نکلے ہیں کمائی کرنے کے لیے، کسی کام کے لیے، یا پھر لڑائی کے لیے نکلے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا لو کانوا عندنا، اگر وہ لوگ ہمارے پاس ہوتے، لو کانوا عندنا ما ماتوا، تو وہ نہ مرتے، یعنی کہ تبھی موت بھی نہ مرتے۔ تو تبھی موت جو ہے وہ تو کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تبھی موت ہے، یعنی کہ پورا گھرانہ اگر اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے، ایک بندہ جب فوت ہونے لگتا ہے تو کوئی کچھ کر سکتا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کھڑے ہوں، ڈاکٹروں کی جماعت کھڑی ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب موت آتی ہے تو اس وقت کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔
لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ لوگ باہر نکلے تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے بھائی ہمارے پاس ہوتے، یعنی کہ یہ اسلام نہ قبول کیا ہوتا اور یہ باہر نہ نکلتے تو یہ ہمارے پاس ہوتے اور ان کے اوپر موت نہ آتی۔ یہ وہی بات ہے جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کاش ایسے نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، یعنی وہ والی بات ہے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ مارے نہ جاتے، وہ فوت نہ ہوتے، وما قتلوا اور نہ ہی قتل کیے جاتے، یعنی کہ جنگ میں گئے ہیں تو ان کا یہ نقصان ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے، لیجعل اللہ، تاکہ اللہ بنائے ذالک، اس بات کو، حسرتاً فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایک حسرت بنا دے۔ جو وہ بندے نکلے ہیں ان کے بارے میں یہ سوچ کے ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے، نہ ہی وہ شہید ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت کے طور پہ بنا دیا ہے۔ جب بندہ ایک ہی چیز کو بار بار سوچتا رہتا ہے غلط طریقے سے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے، نہ ہی قتل کیے جاتے۔ اب دیکھیں بندہ جہاں پہ مرضی ہو، جہاں بھی ہوگا، جب اس کی موت آ جانی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یار بے وقت موت آ گئی ہے۔ بے وقت موت تو ہوتی نہیں کبھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت مقرر کیا ہوا ہے ہر انسان کے لیے، اور اس نے اس سے ایک سیکنڈ آگے یا ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہونا، لیکن ہمارے حساب سے وہ بے وقت ہوتی ہے۔ ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے اگر اس طرح ہو، یعنی ہماری مرضی کے مطابق ہو، تو پھر کوئی مرے گا ہی نہیں۔ ہم سوچیں کہ مطلب موت نہیں آنی چاہیے، تو ہم تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ موت نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کسی بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے وقت موت ہے، تو وہ بے وقت نہیں ہوتی ہے، ہماری سوچ کے مطابق بے وقت ہوتی ہے۔ ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نوجوان ہے، 18-20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، اس کو موت نہیں آنی چاہیے۔ کیوں نہیں آنی چاہیے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے جب کسی کا وقت مقرر لکھ چھوڑا ہے تو وہ اس وقت پر اس کو موت آنی ہی ہر صورت میں آنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے، تبھی موت بھی نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ، اللہ نے اس بات کو بنا دیا ہے حسرتاً، حسرت بنا دیا ہے فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، یعنی کہ کوئی وقت مقرر ہے کسی انسان کا اس دنیا میں آ جانے کا، اور وقت ہی مقرر ہے اس بندے کا اس دنیا سے جانے کا۔ تو اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے۔ اللہ نے اگر کہیں پہ خالصتاً ایسا کوئی واقعہ بنا ہے کہ اس بندے کو اس صورت میں مر ہی جانا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ رکھتے ہیں تو وہ زندہ رہتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ زبردست چوٹ لگتی ہے لیکن وہ بندہ مرتا نہیں ہے۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا، اس کا یہ سارا سر ٹیڑھا ہوا تھا، تو ہم نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ کہتے میرے سر میں 10 گولیاں لگی ہیں، 10 گولیاں لگی ہیں، لیکن وہ زندہ ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو چاہے وہ کیسا مرضی اس کو چوٹ لگ جائے، وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھنا ہے تو وہ زندہ رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو موت دیتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ جو بھی کرتے ہیں ہم، چھپ کے کریں، ظاہراً کریں، کسی کے سامنے کریں، کسی کی غیر موجودگی میں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اور ہم یہاں پر کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ اپنوں میں کرتے ہیں، لیکن ان کا بہت دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں۔ تو چاہے وہ جہاں مرضی ہوں، جیسے مرضی باتیں کرتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، کوئی اعمال کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں یا ظاہری طور پہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی کرتے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر قتلتم، تم قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا پھر فوت ہو جاؤ، لمغفرۃ، البتہ مغفرت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ دو صورتیں ہیں کہ ایک تو یہ فرمایا کہ تم قتل کر دیے جاؤ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم فی سبیل اللہ،
یا تم فوت ہو جو اللہ کے راستے میں. دو باتیں، ایک تو طبی موت ہے اور ایک ہے قتل ہو جانا. دونوں صورتوں میں وہ بندہ کیا ہے، اس کے لیے مغفرتن مغفرت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے. ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا تو وہ کیا ہے، شہید ہے. لیکن اگر اللہ کے راستے میں گیا تھا، وہ فوت ہو گیا، تو پھر اس کے بارے میں ویسے لوگ کہتے ہیں جی نیک موت ہے. نیک موت صرف نہیں ہے، وہ بھی شہید ہے، وہ شہید کے زمرے میں آتا ہے. یوں سمجھیے کہ ایک بندہ حج کے لیے گیا تھا اور کوئی نہ کوئی اس کو پرابلم ہو گیا اور وہاں پہ وہ فوت ہو گیا، تو اس کو یہ نہیں کہنا کہ یہ مر گیا ہے، اس کو یہ کہنا کہ یہ شہید ہو گیا ہے. اسی طرح کوئی بندہ اللہ کے لیے قرآن مجید پڑھ رہا تھا، قرآن مجید سیکھ رہا تھا، ترجمہ تفسیر سیکھ رہا تھا، کوئی بندہ قرآن مجید لکھ رہا تھا، حدیث کے اوپر کام کر رہا تھا، یا طلباء کو پڑھا رہا تھا، یا خود سیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، یہ ساری صورتیں، یا یوں سمجھے کہ کوئی بندہ تھا، کوئی عالم تھا، وہ جمعہ پڑھا رہا تھا، یا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ ساری صورتیں کیا ہیں، ان کے لیے کیا ہے، وہ تبھی موت ہے. اس دوران اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تبھی موت ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، لمغفرتن، اس کے لیے بھی مغفرت ہے. اور فرمایا ان قتلتم، اگر تم قتل کر دیے جاؤ تو اس کے لیے بھی کیا ہے، مغفرت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمتن، اور رحمت بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، خیرن، زیادہ بہتر ہیں، مما یجمعون، اس چیز سے جو تم جمع کرتے ہو، جو وہ جمع کرتے ہیں. یعنی منافقین کی پیچھے وہ کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ دنیا میں اگر 10-15 سال مزید زندہ رہیں گے تو وہ کیا اکٹھا کر لیں گے، جو کچھ انہوں نے پہلے کیا وہی وہ بعد میں کر لیں گے. وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، وہ اس سے کم تر ہے. جتنا بھی کوئی مال، یعنی کہ پوری زمین کا مال بھی اس کے پاس اکٹھا ہو جائے تو وہ کتنا ہوگا، وہ اتنا ہی ہوگا جتنا وہ اس دوران جمع کر سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جتنا مرضی تم اکٹھا کر لو، وہ جو اللہ کی مغفرت اور رحمت ہے تمام دنیا کی آسائشوں سے، تمام دنیا کی کوٹھیوں، بنگلوں اور گاڑیوں سے کیا بہتر ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت، اور وہ جنت کا سبب ہے. وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم فوت ہو جاؤ، او قتلتم، یا پھر قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ، البتہ اللہ کی طرف، تحشرون، تم حشر کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے. تو اگر اللہ کے راستے میں فوت ہو جاؤ یا پھر اللہ کے راستے کے بغیر فوت ہو جاؤ، تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا کہیں اور قتل کر دیے جاؤ، جیسی بھی صورت ہو، ہر صورت میں کیا ہونا ہے، اللہ کے ہاں اکٹھے کیا جانا ہے، اللہ کے پاس سب کا حشر ہونا ہے. تو اس بات سے کبھی خوف نہیں کھانا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو مارے جائیں گے، اور موت تو ویسے بھی آنی ہی آنی ہے ہر صورت. کبھی کسی کا موت کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، موت آنی ہی آنی ہے ہر صورت. تو اللہ کے راستے میں آ جائے تو وہ بہترین ہے. جزاک اللہ.